آپ کے یہ سوالات ریئل ٹائم پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہیں. انہیں میں بعد میں ڈسکس کروں گا. پہلے ایک کرنٹ افیئر کے طور پر ایک ایشو میں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں, اور وہ ہمارے استاد مفتی اکمل صاحب سے ریلیٹڈ ہے, حفظہ اللہ تعالی. استاد میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ 1996 میں واہ کینٹ میں دعوت اسلامی کے زیر اہتمام جو اجتماعی اعتکاف ہوا تھا, آلموسٹ 500+ اس ٹائم لوگ اس میں ہوتے تھے, بہت بڑی مسجد میں. تو اس میں ہم نے بھی ان کے ساتھ اعتکاف کیا تھا. وہ اعتکاف کروایا کرتے تھے, اس میں درس و بیان کا سلسلہ ہوتا تھا. اس اعتبار سے ان سے ایک عقیدت اس وقت سے تھی. اس وقت تو خیر وہ بھی آپ سمجھ لیں درس نظامی میں انہوں نے ابھی داخلہ بھی شاید نہیں لیا تھا. اور بعد میں پھر ایک 99 میں ملاقات ہوئی, ایگزیکٹ اس رات جس رات وہ پاکستان فائنل ہارا تھا ورلڈ کپ کا آسٹریلیا سے, آخری رات تھی. اس کے بعد پھر ان سے ملاقات نہیں ہوئی. پھر جب QTV شروع ہوا تو وہ اس پہ چلے گئے. تو مجھے پتا تھا کہ ان کی جتنی سپیکنگ پاور ہے وہ میڈیا میں سروائیو کریں گے. اور دیکھ لیں ماشاءاللہ آج 21-22 سال ہو گئے ہیں بیٹھے ہوئے میڈیا میں. تو اسی ربیع الاول شریف کے اندر 1444 ہجری میں ان کا ایک ویڈیو کلپ اگلے دن ایک بھائی نے چلایا. تو بائی چانس میں سن رہا تھا, میں نے دیکھا نہیں, آواز پہچان لی. تو اس میں انہوں نے ایک جملہ بولا, یہ جو مروجہ ربیع الاول کو منانے کا جو ایک اختلاف چل رہا ہے, اس کے اوپر ڈسکشن کرتے ہوئے وہ دلائل دے رہے تھے. اور اس میں آپ سمجھ لیں کچھ جذبات کی روح میں وہ بہہ گئے. آیت انہوں نے سورہ یونس سے کوٹ کی, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. اے نبی ان سے فرماؤ کہ اللہ کے فضل اور رحمت کے ملنے کے اوپر چاہیے کہ خوب خوشیاں منائیں, یہ اس سے بہتر ہے جو دنیا کا انہوں نے متاع جوڑ رکھا ہے. اور اس کانٹیکسٹ میں انہوں نے نبی الاسلام کا ذکر خیر کیا. یقیناً آپ سے بڑی تو کوئی نعمت ہی نہیں اس امت کے لیے. اور پھر اس کانٹیکسٹ میں انہوں نے بات کرتے ہوئے کہا کہ نبی الاسلام کی پیدائش کی خوشی جو ہے وہ بدرجہ اولا منانی چاہیے. اور ساتھ انہوں نے ایک جملہ بولا کہ رسول اللہ کے قدموں سے ہمیں قرآن ملا ہے. آپ ذرا الفاظ پہ ذرا غور کریں. یہ کوئی علماء والے الفاظ نہیں ہیں کہ آپ اس کی کوئی تعویل کر لیں کہ قدموں سے مراد وہ لے رہے تھے کہ ان کے نقش قدم پہ چل کے ہم وہاں تک پہنچے. وہ چونکہ میں بریلوی مکتب پہ میں نے ایک وقت گزارا ہے, ان کا ایک خاص مزاج ہے. ایک چیز کو جب انہوں نے بہت اوپر کرنا ہوتا ہے, اس کے مقابلے میں دوسرے کو کم تر شو کرنا ہوتا ہے, تو وہ اس قسم کی اینالوجیز بناتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں تو رسول اللہ کے قدموں سے قرآن ملا ہے. نعوذ باللہ. آج کل علم حاصل کرنے کا سب سے پاورفل ذریعہ ہے سوشل میڈیا, اور وہاں پہ ہر طرح کا جاہل ترین آدمی بیٹھا ہوا ہے, اس کو استنجا کرنا آتا نہیں ہے, اور وہ وہاں بیٹھا ہوا قرآن حدیث کا دلائل دے رہا ہے. اور پھر وہ الٹے سیدھے دلائل پڑھنے کے بعد تو اور انسان کا ذہن گڑبڑ ہو جاتا ہے. سب سے بڑا اللہ کا فضل, سب سے بڑی اللہ کی رحمت کہ ہمارے سرکار کے قدموں سے ہمیں قرآن ملا ہے, کہ ہمارے سرکار کے قدموں سے ہمیں قرآن ملا ہے, کہ ہمارے سرکار کے قدموں سے ہمیں قرآن ملا ہے. شاید وہ یہ کہنا چاہ رہے ہوں کہ رسول اللہ کے وسیلے سے قرآن ملا, تو بالکل درست ہے. یہ جو انہوں نے الفاظ کا استعمال کیا نا, تو میں کانپ اٹھا کہ چلیں اس وقت تو ریکارڈنگ ہو گئی. اتنی سینسٹیو ریکارڈنگ آپ چلا دیتے ہیں, اس کے بعد اپلوڈ کر دیتے ہیں, اس کے بعد اس کے جو نتائج پھر بھگتنے پڑتے ہیں نا, وہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں. اس سے لوگ بڑے عجیب و غریب عقائد اخذ کرتے ہیں جو اسٹیبلش ہیں غلوف کے درجے کے اندر. اور پھر وہ ساتھ نبی الاسلام کا ذکر خیر کیا کہ اللہ تعالیٰ کا تعارف بھی ہمیں نبی الاسلام کی وجہ سے ہوا, بلکہ انہوں نے کہا ہم اللہ کو تو مانتے اس لیے ہیں کہ وہ نبی الاسلام کا رب. ظاہر ہے یہ ایک کہانی ایک گھڑی ہوئی. کیا رسول اللہ کی دنیا میں تشریف آوری سے پہلے اللہ تعالیٰ ایگزسٹ نہیں کرتا تھا؟ اس کے ماننے والے نہیں تھے کیا؟ یہ شیخ احمد سرندی, جسے یہ لوگ مجدد الافسانی کہتے ہیں, المتوفا 1034 ہجری, ان کا یہ ایک جملہ ہے جو زبان زد عام ہے, جس کا نہ
قرآن و سنت سے کوئی لینا دینا ہے اور نہ یہ دین کی تعلیمات میں کسی اعتبار سے فٹ بیٹھتا ہے، بلکہ دین کی تعلیمات بالکل اس کے برعکس ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو اس احسان کو اپنی طرف منسوب کرتا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے رسول بھیجا۔ یہ لوگ کہتے ہیں یہ رسول کا احسان ہے کہ اس نے اللہ کا تعارف کروایا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے رسول بھیجا انہی میں سے، من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، جو ان پہ اللہ کی آیات تلاوت کرتے ہیں، ان کا تزکیہ کرتے ہیں، انہیں کتاب و حکمت سکھاتے ہیں، اور اس سے پہلے یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ تو یہ ڈاکٹرن پیش کر رہا ہے کہ اللہ کا احسان ہے مومنین میں آنا، اور پھر اس پہ تر رہا یہ کہ نبی علیہ السلام خود اس کی ایکسپلینیشن کیا کر رہے ہیں۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، المستدرک للحاکم کے اندر یہ حدیث موجود ہے، امام حاکم نے اسے صحیح کہا، امام ذہبی نے موافقت کی، شیخ زبیر الزئی صاحب نے مشکات المصابیح کی تحکیم میں اس حدیث کو صحیح کہا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے محبت کرو کہ اس نے تمہیں نعمتوں سے نوازا ہے، اور مجھ سے اس لیے محبت کرو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور میرے اہل البیت سے اس لیے محبت کرو کہ ان کی نسبت میرے ساتھ ہے۔ صلو علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یعنی نبی علیہ السلام چین کیا جوڑ رہے ہیں کہ آپ نے اللہ کی نسبت سے معاملات کو لے کے چلنا ہے، یہ الٹ چلتے ہیں۔ اس کو سپورٹیو وہ سیدنا ابو بکر کا قول ہے صحیح بخاری میں، اور امام بخاری نے سیدنا حسن و حسین کے چیپٹر میں ڈالا ہے رضی اللہ عنہما وعلیہم السلام، کہ محمد کے قرب کو آل محمد کے قرب میں تلاش کرو۔ یہ یعنی اس کو سپورٹیو ایک چیز ہو جاتی ہے اس حوالے سے، الحمدللہ۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ تربیت پھر آگے ٹریول ہوئی ہے۔ صحیح بخاری میں ایک چیپٹر ہے کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ، کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑنا۔ وہ چیپٹر آپ کھولیں بالکل اینڈ میں جا کے آتا ہے۔ اس چیپٹر کی دوسری حدیث ہی یہی ہے کہ جب سیدنا ابوبکر کو خلیفہ چنا گیا تو اس سے اگلے دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام سے ایک پبلک گیدرنگ کے اندر ایڈریس کیا۔ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کہ حضرت ابوبکر کے ممبر پہ چڑھنے سے پہلے سیدنا عمر ممبر پر آئے، ظاہر وہ ایک سمجھ لیں نقیب محفل کے طور پر، اور انہوں نے چند ایک جملے بولے۔ وہ آپ کو رسول اللہ کی تربیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلفائے راشدین کا عقیدہ، ظاہر ہے سیدنا ابوبکر کی موجودگی میں اگر حضرت عمر یہ خطبہ دے رہے ہیں اور مولا علی علیہ السلام بھی موجود ہیں، سیدنا عثمان بھی موجود ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین، تو سب کی موجودگی میں حضرت عمر نے خطبہ دیا، اور انہوں نے کہا، ظاہر ہے صحابہ کا غم تازہ تھا، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کے لیے وہ چیز پسند فرمائی جو اس نے اپنے پاس رکھی ہے۔ ظاہر ہے کسی بھی انسان کے لیے سب سے بڑا قرب اللہ کی ذات ہو سکتی ہے، یقیناً رسول اللہ کا دنیا سے جانا یہ ہمارے لیے تو ایک غم کا باعث ہے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے تو ایک جنتوں کا دروازہ، اللہ کے قرب کا دروازہ کھل گیا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، ظاہر ہے آج کی جو رسول اللہ کی زندگی ہے وہ اس زندگی سے افضل ہے جو دنیا میں گزاری انہوں نے، اور قیامت کی اس سے افضل ہوگی، اور جنت کی اس سے بھی افضل ہوگی، ہر آنے والا لمحہ پہلے سے بہتر ہے۔ تو سیدنا عمر نے کہا کہ نبی علیہ السلام کے لیے اللہ نے وہ پسند کیا جو ان کے پاس ہے، یعنی اس غم کو وہ ختم کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ پھر انہوں نے کہا کہ تمہارے پاس یہ اللہ کی کتاب موجود ہے جس کے ذریعے اللہ نے تمہارے نبی کو ہدایت دی، تم اس کتاب کو پکڑو تو ہدایت پا جاؤ گے، یہ اللہ کی کتاب ہے۔ اب یہ پاکستان کا جو قانون ہے 295C، اس کی جو تشریح ہمارے چند سو کارڈ عاشقان رسول کرتے ہیں، اس میں تو یہ انتہائی گستاخانہ خطبہ ہے کہ رسول اللہ کو ہدایت قرآن کے ذریعے ملی، کیونکہ مفتی اکمل صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ کے قدموں سے قرآن ملا، اور سیدنا ابوبکر عمر عثمان و علی کا عقیدہ جو صحیح بخاری میں آیا وہ یہ ہے کہ رسول اللہ کو ہدایت ملی قرآن کے ذریعے، اور تم بھی قرآن کو پکڑو
تو ہدایت پا جاؤ گے. اچھا, اس ہدایت سے مراد نعوذ باللہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ نبی علیہ السلام کوئی پہلے گمراہی پہ تھے, ایسا نہیں تھا. اعلیٰ درجے کی ہدایت جو قرآن میں بھی آیا, وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ. اے نبی, ہم نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تو آپ کو ہدایت کی اعلیٰ منزل کے اوپر پہنچا دیا. یہ اعلیٰ حضرت کا جو ترجمہ ہے میں اسی کو صحیح سمجھتا ہوں, یہ قرآن میں فٹ ان بیٹھتا ہے, کیونکہ قرآن میں بالکل واضح آیا مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ, تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بے راہ چلے ہیں. تو یہ ضال کا جو ترجمہ بعض دیوبند اور وہابی یعنی اہل حدیث حضرات نے جذبات میں آ کے گمراہی اور بڑے عجیب و غریب الفاظ استعمال کیے, ضال کا ترجمہ یہ نبی علیہ السلام کے کیس میں نہیں بنتا, اور قرآن میں اس کی کئی ایک ایگزامپلس موجود ہیں. یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے باپ کا قرب حاصل کرنے کے لیے جو جملے بولے تھے سورہ یوسف میں کہ ہمارے والد جو ہیں یوسف سے زیادہ محبت کرتے ہیں جبکہ ہم ایک مضبوط جماعت ہیں, ان ابانا لفی ضلال مبین, بے شک ہمارے ابا جان تو ان کی محبت میں ڈوب چکے ہیں. یہ تو نہیں کہہ رہے تھے کہ ابا جان ہمارے گمراہ ہیں, ظاہر ہے وہ پیغمبر تھے اور پیغمبر کے بیٹے تھے, وہ پیغمبر کے صحابی تھے, ان کے ماننے والے تھے, کوئی کافر تو نہیں تھے. اور آگے بھی چل کے جب یوسف علیہ السلام کی خوشبو انہیں آتی ہے تو, اور وہ کہتے ہیں اگر تم مجھے یعنی میرے بارے میں کوئی غلط گمان نہ کرو تو مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے, تو وہاں پر بھی ان کے گھر والے کہتے ہیں آپ تو اپنی اسی پرانی محبت میں ہیں. اور ضلالک القدیم کے الفاظ ہیں, تو اس میں جو سعودی عرب سے قرآن شائع ہوا ہے نا وہابیوں کا, صلاح الدین یوسف صاحب کا, انہوں نے بھی حاشیے میں لکھا ہے کہ یہاں جو ہے اس سے مراد گمراہی نہیں ہے بلکہ محبت میں ڈوبنا ہے. تو لہٰذا یہ اب جھگڑا چھوڑ دیں, میرا خیال ہے چپ کر کے جو اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا ہے نا اسی کو صحیح مانے, وہ فٹ ان بیٹھتا ہے. مولانا مودودی رحمہ اللہ نے بھی, اور ایون ہمارے استاد ڈاکٹر اسراف صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ, وہ بھی اس کا ترجمہ اسی انداز میں کرتے تھے. نبی علیہ السلام کے لیے جب ضال کا لفظ آئے گا تو وہ وَلَضَّالِّينَ والا نہیں ہوگا, محبت میں, یعنی رسول اللہ کی محبت میں خود رفتہ تھے. ڈیٹم لیول کی ہدایت ایک پیغمبر کو پیدائش سے لے کر مبعوث ہونے تک ہوتی ہے, وہ اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے. ہاں اعلیٰ درجے کی ہدایت اسے اس وقت ملتی ہے جب اس پر وحی کا نزول ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے مبعوث کرتا ہے. اس حوالے سے قرآن حکیم میں درجنوں آیات ہیں, لیکن 4 مقامات ایسے ہیں جو میں چاہ رہا ہوں کہ میں یہاں پر آپ کو ضرور اس حوالے سے بیان کر دوں تاکہ آپ کا عقیدہ درست ہو جائے کہ قرآن حکیم جو ہے وہ نبی علیہ السلام کی ہدایت کو بلند مرتبے تک بلکہ ایپیکس تک پہنچانے کا سبب بنا ہے. اور قرآن مخلوق نہیں ہے, یہ غیر مخلوق ہے, اللہ کی صفت ہے. نبی علیہ السلام تو اللہ کی مخلوق ہیں, لہٰذا نبی علیہ السلام بھی کبھی اس چیز کو پسند نہیں فرمائیں گے کہ کوئی شخص یہ جملہ بولے کہ میرے قدموں سے قرآن ملا ہے. ہاں میرے ذریعے سے ملا, بالکل درست ہے. اللہ اور مخلوق کے درمیان وسیلہ اور واسطہ وقت کا پیغمبر ہی ہوتا ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ الفاظ کا چناؤ یہ بڑا ڈینجرس معاملہ ہے. یعنی وہ پیغمبر جس کے بارے میں صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ ایک صحابی نے خطبہ دیتے ہوئے کہہ دیا من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد, جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی وہ کامیاب ہو گیا. ومن یعصہما, اور جس نے ان دونوں کی نافرمانی کی فقد غوا, وہ بہک گیا. اور حضور غصے میں آگے فرمایا بئس الخطیب انت, کتنا برا خطیب ہے تو, تجھے چاہیے تھا کہ تو کہتا ومن یعص اللہ ورسولہ فقد غوا. صحیح مسلم 2010 نمبر حدیث ہے یہ. اس نے نہیں آگے سے بریلویوں کی طرح کہا کہ یا رسول اللہ ہم آپ کو مستقل بذات نہیں مان رہے, غیر مستقل بذات مان رہے ہیں, آپ کا یہ معاملہ محدود مان رہے ہیں, ہم عطائی مان رہے ہیں. یہ اس زمانے میں یہ کہانیاں نہیں ہوتی تھی. اور ابو داؤد میں تو آگے بڑے سخت الفاظ ہیں, آپ نے فرمایا قم اذهب, اٹھ نکل جا ادھر سے. یہ وہ شخص کہہ رہا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. لیکن توحید اتنا سینسٹیو ایشو ہے کہ امام الموحدین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ٹالرنس 0 ہے, 0 ٹالرنس ہے. اس لیے خدا کے لیے الفاظ